بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے مرکب اور اس کی قسموں کی تفصیل بیان کی گئی تھی، اس لیے اس کے متعلق آج تمرین بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مثال ہے زید عالم، زید جاننے والا ہے۔ اس کی تمرین اس طرح ہوگی کہ زید عالم مرکب کی دونوں قسم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیے کہ مرکب مفید کی تعریف آپ حضرات نے یہ پڑھی ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، لیکن تمرین یا اجرا کرتے وقت دونوں کو ایک ساتھ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس مثال میں خبر معلوم ہو رہی ہے یا طلب معلوم ہو رہی ہے، یعنی وہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ اس لیے کہ آپ کو قیامت تک کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی جس میں ایک ساتھ خبر بھی معلوم ہو رہی ہو اور طلب بھی معلوم ہو رہی ہو۔ تو جس مثال کو بھی آپ لیں گے وہ یا تو جملہ خبریہ ہوگا یعنی اس سے خبر معلوم ہو رہی ہوگی، یا جملہ انشائیہ ہوگا یعنی اس سے طلب معلوم ہو رہی ہوگی۔ اس لیے تمرین اور اجرا کرتے وقت صرف ایک ہی بات بولیں گے۔ اگر جملہ خبریہ کی تمرین کر رہے ہیں تو کہیں گے کہ یہ جملہ یہ مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ جملہ انشائیہ کی تمرین کر رہے ہیں جیسے اضرب، مار تو ایک مرد، تو یہ جملہ انشائیہ ہے، امر ہے۔ اس کی تمرین کرتے ہوئے کہیں گے کہ مرکب کی دونوں قسم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک طلب معلوم ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمرین اور اجرا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جملہ خبریہ کا اجرا کیا جا رہا ہے یا جملہ انشائیہ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اگر جملہ خبریہ کا اجرا کیا جا رہا ہے تو مرکب مفید سے خبر معلوم ہوگی، جملہ انشائیہ کا اجرا کیا جا رہا ہے تو مرکب مفید سے طلب معلوم ہوگی۔ بہرحال زید عالم چونکہ جملہ خبریہ ہے اس لیے ہم نے کہا کہ یہ مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ پھر جملے کی دونوں قسم جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے یہ جملہ خبریہ ہے، اس لیے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ پھر جملہ خبریہ کی دونوں قسم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ اب دیکھو اس کی اور آگے مزید وضاحت مسند اور مسند الیہ کے اعتبار سے۔ زیدن یہ مسند الیہ ہے، ترکیب کرتے وقت اس کو مبتدا کہیں گے، چونکہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، ترکیب میں اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اور عالم یہ مسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عالم کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ عالم کون ہے؟ زید ہے۔ زید کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو زید کی طرف عالم ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے زید ہوا مسند الیہ اور عالم ہوا مسند، اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کا نام ہوا اسناد۔ تو ترکیب کریں گے زید مبتدا عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو جملہ اسمیہ کی تمرین ہوئی۔ جملہ فعلیہ کی تمرین کیجئے، اسی کو بنا لیجئے علم زید، زید نے جانا۔ اب علم یہ فعل ماضی ہے، تمرین کریں گے کہ علم زید مرکب کی دونوں قسم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے، اس لیے کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو رہا ہے تو سننے والے کو ایک خبر معلوم ہو رہی ہے۔ پھر مرکب مفید کی دونوں قسم یعنی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں سے جملہ خبریہ ہے، اس لیے کہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ خبریہ کی دونوں قسم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے۔ اب یہاں پر ہم اور آگے مزید تحقیق کریں گے کہ علم زید اس میں کون مسند ہے اور کون مسند الیہ ہے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جملہ فعلیہ کا پہلا جز مسند ہوتا ہے، ترکیب میں اس کو فعل کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کا دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے، ترکیب کرتے وقت اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اسی کی روشنی میں آپ ترکیب کریں گے علم فعل زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں آپ حضرات جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیبوں کو اچھی طرح سمجھ گئے، لہذا آگے ان کو بتانے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔
सबक नंबर 4। अब अगला सबक, बिदा के जुमले इंशाइया आनस के कायल शराब बसिद को किद्ब सिफत न तवा कर दे। अब तक के जुमले की पहली किस्म जुमले खबरिया का बयान था और उसकी दोनों किस्मों का बयान था। अब आगे साहिब किताब जुमले इंशाइया को बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं जुमला इंशाइया वह जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। यानी लुगत के एतबार से आप उर्फ़ आम में गौर कर लीजिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिसके कहने वाले को कोई भी अक्लमंद सच्चा या झूठा नहीं कह सकता। जैसे कि हमने मिसाल देकर समझाया था कि पानी लाओ, अगर कोई आपसे कहे पानी लाइए तो कोई भी अक्लमंद ये नहीं कह सकता कि आपने झूठ कहा या आपने सच कहा। तो पानी लाइए ये एक ऐसा जुमला है जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने सच कहा या आपने झूठ कहा। जिस जुमले की हालत ये हो कि उसके बारे में सच या झूठ का हुक्म न लगाया जा सकता हो, ये उसके जुमला इंशाइया होने की पहचान है और वो जुमला इंशाइया होता है। बिदा के जुमला इंशाइया आनस के कायल शराब बसिद को किद्ब सिफत न तवा कर दे। जान लीजिए कि जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। वह आम पर चंद अक़सामस और उसकी चंद किस्में हैं। यहाँ पर आपको तर्जुमा करना है और उसकी 10 किस्में हैं। यानी जुमला इंशाइया के पहले तारीफ़ याद करनी है। जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके और उसकी 10 किस्में हैं। अम्र, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, निदा, अर्ज़, कसम, फ़ेल, ताज्जुब। पहले एक सांस में इन 10 की 10 को इसी तरीके से रवानी के साथ याद करना है। उसके बाद हर एक की तारीफ़ और मिसाल याद करनी है। देखिए, जान लीजिए कि जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके और उसकी 10 किस्में हैं। अम्र, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, निदा, अर्ज़, कसम, फ़ेल, ताज्जुब। ये याद कर लिया। अब आगे आप हर एक की तारीफ़ करेंगे। नंबर 1, अम्र। अम्र वो जुमला इंशाइया है जिसके ज़रिए किसी काम के करने को तलब किया जाए। देखो, जिस जुमले के ज़रिए किसी भी काम के करने को तलब किया जाएगा तो वो जुमला इंशाइया होगा और जुमला इंशाइया की 10 किस्मों में से अम्र होगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो। तो देखिए, अक़ीमुस्सलाह ये एक जुमला है, इसमें नमाज कायम करने को तलब किया जा रहा है। तो चूँकि इसमें तलब है तो मालूम हुआ तलब से कि जुमला इंशाइया है। और फिर जुमला इंशाइया की 10 किस्मों में से ये अमर है। अमर क्यों है? इसलिए कि इसमें एक काम यानी नमाज के कायम करने को तलब किया जा रहा है और जुमला इंशाइया कहते ही हैं जिसके ज़रिए किसी काम के करने को तलब किया जाए। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। इस जुमले में देखिए, ये जुमला क्या है, पहले इस जुमले का हासिल समझो। इस जुमले में ज़कात के अदा करने को तलब किया जा रहा है। तो चूँकि इस जुमले में तलब है, तलब से मालूम हुआ कि ये जुमला खबरिया नहीं बल्कि जुमला इंशाइया है। फिर जुमला इंशाइया की 10 किस्म अमर, नहीं, इस्तिफ़हाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, निदा, अर्ज़, कसम, फ़ेल, ताज्जुब में से ये अमर है। क्यों? इसलिए कि इसके ज़रिए एक काम यानी ज़कात की अदायगी को तलब किया जा रहा है। तो देखो, ये 2 मिसालें याद कर लेना। नंबर 2, नहीं, वो जुमला इंशाइया है जिसके ज़रिए किसी काम के न करने को तलब किया जाए। देखो, नहीं, ये भी जुमला इंशाइया है। अम्र में किसी काम के करने को तलब किया जाता है और नहीं उसका उल्टा, उसका अपोजिट है, उसमें किसी काम के न करने को तलब किया जाता है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। तो इस जुमले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना के करीब न जाने को तलब किया है। तो किसी काम के न करने को तलब किया जाए तो वो जुमला इंशाइया नहीं होता है। तो देखो, इसी तरीके से ला तज़रिब, मत मार तू, इसमें न मारने को तलब किया जा रहा है, लिहाजा ये भी जुमला इंशाइया है और नहीं है। जुमला इंशाइया क्यों है? इसलिए कि इसमें तलब है, और नहीं क्यों है? इसलिए कि इसमें एक काम के न करने को तलब किया जा रहा है। तो अमर और नहीं में फ़र्क यही है, अमर में किसी काम के करने को तलब किया जाता है और नहीं में किसी काम के न करने को तलब किया जाता है। इस्तिफ़हाम वह जुमला इंशाइया है
جس کے ذریعے کسی شے کے متعلق سوال کیا جائے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ تو حل ضرب زید، دیکھیے اس مثال میں ایک چیز کے ذریعے کسی شے کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ شے کیا ہے جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے؟ زید کا مارنا۔ اب حاصل یہ نکلا کہ حل ضرب زید سے متکلم زید کی مار کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ کیا زید نے مارا یا نہیں مارا۔ تو دیکھیے اس میں بھی طلب ہے، ایک چیز کو طلب کیا جا رہا ہے کہ زید کی مار واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس طلب کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے، اور چونکہ اس میں ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس لیے یہ جملہ انشائیہ استفہام ہے۔ استفہام کے معنی یہ آتے ہیں سوال کرنا۔ نمبر 4، تمنی۔ تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی محبوب شے کے حصول کی آرزو کی جائے، یعنی کوئی پسندیدہ چیز ہے اور اس پسندیدہ چیز کے حصول کی آرزو کر رہا ہے تو یہ تمنی ہو جائے گی۔ جیسے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ زید کسی کا بہت اچھا دوست ہے، اس کے بہت کام آتا ہے، اب اس کو موقع ہے، ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو اب زید چونکہ اس کا محبوب ترین دوست ہے، پسندیدہ دوست ہے، اس کے کام آتا ہے، اس لیے ضرورت کے موقع پر وہ کہہ رہا ہے لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا تو مجھے اس سے کچھ مدد مل سکتی۔ تو یہ تمنی ہوتی ہے۔ ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی ممکن شے کے حصول کی امید کی جائے۔ تو دیکھو تمنی اور ترجی دونوں میں حصول ہوتا ہے، دونوں میں حصول کی، ایک میں آرزو اور ایک میں امید، بس یہ فرق ہے کہ تمنی میں محبوب شے کے حصول کی آرزو کی جاتی ہے اور ترجی میں ممکن شے کے حصول کی امید کی جاتی ہے۔ امید ہمیشہ ایسے کام کی ہوتی ہے جو ہو سکتا ہو، اور آرزو یہ دونوں طرح کے کاموں کی ہوتی ہے۔ جو کام ہو سکتا ہے اس کی بھی آرزو ہوتی ہے، اور جو کام نہ ہو سکتا ہو اس کی بھی انسان تمنا کر لیتا ہے۔ جیسے ان پڑھ یہ تمنا کرے کہ کاش کہ میں عالم دین ہوتا، تو دیکھیں عالم دین ہونا ممکن ہے، یا بوڑھا آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش میں جوان ہو جاؤں یا میں جوان ہو جاتا، تو بڑھاپے میں جوان ہونا یہ ناممکن ہے، یا بڑھاپے میں بچپنے کا زمانہ لوٹ آنا یہ ناممکن ہے۔ تو تمنی یعنی خواہش یہ ممکن چیز کی بھی ظاہر کی جا سکتی ہے، اور جو ممکن نہ ہو اس کی بھی ظاہر کی جا سکتی ہے۔ لہذا تمنی کا تعلق ممکن اور غیر ممکن دونوں طرح کی چیزوں سے ہے، لیکن ترجی یہ صرف ان چیزوں کے بارے میں ہوگی جو ہو سکتی ہوں یعنی ممکن ہو، اور جو چیزیں نہ ہو سکتی ان کی ترجی نہیں ہوتی ہے۔ ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی ممکن شے کے حصول کی امید کی جائے، جیسے لعل عمرا غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہوگا۔ تو دیکھیے اس میں ایک ممکن چیز کے حصول کی امید کی جا رہی ہے۔